الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى كلام المجيد فالذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ومن اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله. يا أكرم الخلق إنا لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا يا نبي نبي الله وعلى ایک بار پھر شرمانا نہیں ہے ذرا آپ شرما جاتے ہیں آگے دیکھیے ماشاء اللہ جتنا سنا پڑھ رہے تھے بھائی کہنا کیوں پڑے کہ میرے ساتھ مل کے یا رسول اللہ. اب ان کے نام کے لیے بھی کہنا ہی پڑے گا. اب دیکھیں نا پھر اس سے برا ہم پہ کیا وقت ہے. ان کے نام کے لیے بھی اب کہنا پڑتا ہے. جب آپ کے لیڈروں کی باری آتی ہے پھر تو کوئی نہیں کہتا, پھر تو دبا دب نعرے لگاتے ہیں. لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو اسی کوشش فرمایا کہ کہنا نا مزہ لیے تھے. پتہ نہیں ہم مزہ کیوں نہیں لیتے. ہمیں تو بزرگوں نے بتایا ہے کہ کچھ سواد نہیں مشری اندر جیسا کھنڈا می سبحان اللہ. ساری چیزاں نالوں گلاں مزدیاں میٹھیاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں بڑا لفظ بول کے پھنسنا نہیں چاہتا. اب قطر نہ سمجھے کہ میں کسی لحاظ سے بھی مٹھا ہوں. اللہ نے مجھے بڑا نام دیا تو میں نہیں بالکل اپنی ایگو میں یا موڈ میں بیٹھا ہوا جو میرا اتنا بڑا نام ہے تو میں ہاتھ اوپر کروں. میں بزنس مین کیا کرتے. ان کا نام ہے دیوانوں کی طرح لوگ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ایگو تو لے کے بیٹھ گئی ہے ہمیں. اب دیکھیں نا اگر ہو تو پھر سب سے زیادہ تو موڈ مجھے بنا کے بیٹھنا ہے. ڈاکٹر سلیمان مصباحی پیر طریقت رہبر شریعت فلانا 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 فلانا. وہ بھائی فلانا فلانا ان کی وجہ سے فلانا فلانا ہے. یہ نہ کیا کرو اس طرح. یہ آپ جو بیٹھتے ہو نا موڈ شوڈ بنا کے نہ بنایا کرو. آگے یہ موڈ ہمیں کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جائے. راہ کیا ہے ہمارے پاس. نہ خدا ہی ملا نہ وصال علیہ السلام نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نہ کیا کرو اس طرح مزہ کیا کرو. میں حضور خود فرما رہا ہوں او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانے ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میں کہوں گا میں اس سے زیادہ میں کوئی بدقسمت نہیں کہ جو جہاں بھی آیا اور پھر بھی اس نے ان کا نام کوئی نہیں لیا. وہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام وہ لوگوں کی تربیت فرما رہے تھے اور لوگوں کو گناہ کی جو نحوستیں ہیں ان سے ڈرا رہے تھے. تم اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ نحوستیں آئیں گی ایسے ایسے ہوگا. تو وہ لکھا ہے کہ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو وہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میں تو جتنی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھ پہ تو اللہ کی عطائیں اور اللہ کا فضل جو ہے وہ بڑھتا ہی جاتا ہے. اور نے فرمایا کیا ہے تجھ پہ اللہ کا فضل. اس نے کہا یہ پیسے بڑے, اولاد بڑی زیادہ ہے, بیویاں بڑی زیادہ تعداد میں, میرے پاس مال مویشی زمین بہت زیادہ میرے پاس. اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پہ. وہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ تشریف لے گئے. عرض کی رب کریم میں تیری مخلوق کو تیری طرف بلا رہا تھا, تیرے نافرمانی کے عذاب سے میں ان کو ڈرا رہا تھا. تو بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں تو جتنی میری نافرمانی بڑھتی ہے مجھ پہ اللہ کا فضل بھی بڑھتا جاتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا تو پھر کیا اللہ کا فضل ہے. تو اس نے کہا جی پیسے بڑے ہیں, اولاد بڑی ہے, زمین بڑی ہے, جائیداد بڑا ہے, مال مویشی بڑے ہیں. تو لکھا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ پاک نے فرمایا کلیم وہ اس وقت میرے سب سے سخت عذاب میں مبتلا ہے. جو میرا سب سے سخت عذاب ہے نا جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں تو میں اس کو یہ عذاب دیتا ہوں. دیکھنا دلی مال تو پھر ان کے پاس نہیں بڑا.
زمین جائیداد تو فرعون کے پاس بھی بڑی تھی، ٹھیک ہے، بچے اس کے بھی بڑے تھے، بیوی میں اس کی بڑی زیادہ تھی، جائیداد اس کے پاس بڑی تھی، زمین اس کے پاس بڑی تھی۔ اور میں کلیم اس وقت کو میرے سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا ہے کہ جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں، اس کو وہ عذاب ہوتا ہے۔ اس کی رب کریم نے اس کو کون سا عذاب دے رکھا ہے؟ فرمایا میں نے اس سے اپنا نام لینے کی توفیق چھین لی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس کو نہ یہ سمجھا کریں کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں، اگر آپ ان کا نام ادھر آ کے نہیں لے رہے تو آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں، اپنی بدقسمتی پہ روئیں کہ ادھر آ کے بھی مجھے ان کا نام لینے کی توفیق کوئی نہیں مل رہی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بالکل نوبت ہی نہ آئے کہنا پڑے جب ان کا نام آئے ساری ہے، کیونکہ ہمیں تمہارے امام پاک نے بتایا یہ ہے دہن میں زبان تمہارے لیے، ہمارے لیے، وطن میں ہے جان، ہائے ہائے ہائے، یہ منہ میں کاہے کو رکھی ہے؟ آپ کے خیال میں جھوٹ بولنے کے لیے رکھی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں لعنت اللہ ہی رکھتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا غیبت کے لیے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں الغیبت اشد من الزنا۔ پھر کاہے کو ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے لیے، کمائے یہاں تمہارے ہمارے لیے، لیے، دے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہمارے لیے۔ کوشش یہ، اور کہیں یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ بڑے برے دن ہم پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں ان کے نام کے لیے کیا نہ سبحان اللہ کے لیے ہمیں کیا نہ۔ میں یہ پیچھے چلو میں علاقے کا نام نہیں لوں گا، میں وہ پروگرام کر کے وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، آگے سارے ایسے بیٹھے ہیں کوئی احسان کرنے آئے ہوئے ہیں، کوئی تو بھی کہ سبحان اللہ نے کوئی ماشاء وہ قرآن بھی پڑھنے والا بڑا سونا پڑھ رہا ہے، تو میں حیران ہوں بھائی ہو کے گیا ادھر کو کیا ہو کیا گیا ادھر سب سبحان اللہ کے لیے کہنا پڑتا ہے، ان کا نام لینے کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ کوشش کرو کہ کہنا نہ پڑے، اور اگر آپ کو کہنا پڑ رہا ہے نا تو پھر آپ اپنی بدقسمتی پہ روئیں ہیں یار میرے اتنے برے حالات ہیں کہ مجھے ان کے نام کے لیے کہنا پڑ رہا ہے۔ اور میں تو اکثر بچوں سے کہتا ہوں یار ہم سے تو حلوہ اور کھیریں نہیں کھائی جا رہی، قربان جاؤں امتحان تو نہیں لیے تھے۔ دیکھیں نا کتنا سونا قالین بچھا ہے، بعد میں میرے خیال سے میں لنگر بھی ہے، بعد میں لنگر بھی ہے، لیکن قربان جاؤں گا جی وہ تھے جنہوں نے امتحان دیے، جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ان سے کوئی امتحان نہیں مانگا، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اب جو بھی ہیں آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں، آپ کے پاس جون سی بھی گاڑی ہے، آپ کا مکان جیسا بھی ہے، آپ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگوں کی نا بڑی بڑی عجیب سوچیں ہوتی ہیں۔ ہم نے بھی جی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم نے سائیکل والا دور بھی دیکھا ہے جی پاکستان میں، ہم نے چنگسی والا بھی دور دیکھا ہے، تو اللہ کا شکر ہے ہم لینڈ کروزروں کو بھی بیٹھ رہے ہیں، سارے دور دیکھے ہیں۔ میں ایک جگہ نا بڑی پرانی بات ہے، تب تو داڑھی میں ایک سفید بال بھی نہیں تھا، ساری کی ساری ٹوٹل کالی تھی، تو میرے حال 2016 یا 17 کی بات ہو، میں نے ایک جگہ نا اسی طرح بیان کیا، تو میں گیا بھی تھا نا موٹر سائیکل پہ تھا، میں نے وہ سفید سوٹ نیچے میں نے وہ کینچی چپل پہن رکھی تھی، میں نے اسی طرح بیان کیا، میں نے کہا یار آپ کے پاس جتنے مرضی پیسے ہیں، جتنی مرضی زمین ہے، جتنے مرضی آپ کے بیٹے ہیں، جتنی مرضی آپ کے پاس جائیداد ہے، اگر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول اور 5 وقت نماز کی توفیق نہیں نا تو آپ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ میں حضرت جب بیان کر کے جا رہا تھا نا کہ بندے نے مجھے روک لیا اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہتا مولوی تیرے کو تو ہے ہی کھ نہیں، تو ہے ہی کہنا اللہ موٹر سائیکل میں تو آیا ہے، نیچے تم نے کون سی جوتی پہن رکھی، تو نے تو یہی کہنا، نہ تیرے پاس گاڑی ہے، نہ تو نے کوئی اچھی گھڑی پہن رکھی ہے، سادہ سا تیرے پاس نوکیا کا موبائل ہے، تو نے تو یہی کہنا نا کہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں۔ میں صاحب اس دن جو وہ صبح والی نماز میں جو کیفیت تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں پھر کیا مالکا ہم سارا کچھ دے میں نے، پھر میرے اللہ نے سارا کچھ دیا، پھر میں اس بندے کے پاس گیا، تھوڑا سفید بال آ گئے تھے، کچھ چینجنگز بھی آ گئی تھی، میں نے اس کو جا کے سلام کیا، میں نے کہا حضرت پہچانے ہیں؟ کہتا جی میں نہیں پہچان سکتا۔ میں نے کہا حضرت ایک دفعہ کسی ختم پہ فلاں علاقے میں گئے تو ایک مولوی نے ایک بیان کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں، آپ کی بڑی اولاد ہے، آپ کی جاب بڑی اچھی ہے، آپ کا گھر بڑی اچھی لوکیشن پہ ہے، آپ کے پاس پیسے بڑے ہیں، آپ کا موبائل بڑا زبردست ہے، آپ نے گھڑی بڑی مہنگی باندھ رکھی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول پاک کا ذکر اور 5 وقت کی نماز نہیں تو آپ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔
آپ نے کسی بندے کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ جی مولوی تے کدے ہے کا کری تو ہے کھڑا ہے، بندہ تھوڑا سا نہ پریشان ہو گیا. مدد وہ آپ اپنے فلاں نمبر کیمرے میں دیکھیں، وہ میری باہر گاڑی کھڑی ہے، اور میری گھڑی بھی دیکھ لیں، اور یہ میرا موبائل ہے، اور آپ میرا گھر بھی چل کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں اب بھی یہی کہوں گا یہ کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ کو نہ سمجھے کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ واقعات سب اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، لیکن کچھ سواد نہیں مشری ہوتا اسا کھنڈا میں چک ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں مٹھیاں. میرا دل کرتا اب مزہ لو، اب مزہ نہیں لیتے یار، اب دعا سے نیچے جانے نہیں دیتے کچھ. آپ وہ ایگو اور جناب وہ ریپوٹیشن اور میں پتہ نہیں کیا کیا آپ کو لے ڈوبتا ہے حضرت میں، اب مزہ ہی نہیں لیتے. قربان جاؤں کے ذکر میں تو مزہ ہی ایسا ہے. سبحان اللہ. میں وہ پاگل تو نہیں ہوں جو میں ہل رہا تھا ایسے ایسے کرنا، مزہ لے رہا تھا، میں نے پورا مزہ لیا ان کے نام میں. مزہ لیا کرو، اس کو جانے دیا کرو نیچے. اور جتنی دیر ایگو ہے یہ نہیں نیچے جائے گا. کیونکہ میں ایک دفعہ نا وہ مسجد نبوی شریف میں نا حضرت گنبد شریف بالکل میرے سامنے تھا. میں دیوار کے نا وہ گیٹ کے سامنے ہے، مجھے وہ حمام نمبر نہیں اب یاد کیا ہے وہ، لیکن گنبد شریف نا بالکل میرے سامنے ہے. ایسے گنبد شریف تھا، ٹھیک ہے، اور میں ایسے دیوار سے ٹیک لگا کے نا تو میں گنبد شریف کو نا دیکھ رہا تھا. کبھی آنکھیں بند کر لیتا، دیکھنے کا مزہ لیتا، پھر کھول کے دیکھتا. تو میں نے نا نیچے لاچا پہن رکھا تھا، تیبر، بطور گجر نہیں، یہ کہ نبی علیہ السلام تیبر شریف پہنا کرتے تھے، اس لیے میں نے نا وہ نیچے تیبر لاچا پہن رکھا تھا. اوپر میں نے وہ کھلا سا کرتا پہنا ہوا تھا. تو ایک بندہ نا حضرت گزرا تو اس نے نا جاتے جاتے میری گود میں کوئی چیز پھینکی. تو میری کیونکہ آنکھیں بند تھیں تو میں نے وہ دیکھا تو وہ کچھ ریال تھے، اور میں نے بندے کو بھی جاتے دیکھا. میں نے پکڑ کے دیکھا تو 6 ریال تھے، 2 ریال کے نا 3 نوٹ تھے. بس وہی گو مروا گئی مجھے بھی. میں اٹھا اور میں نے اس کا جا کے نا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا تم نے مجھے کیوں پیسے دیے؟ تم نے مجھے کو فقیر سمجھ رکھا؟ میں فقیر نہیں، ڈاکٹر سلیمان فلانا فلانا مرن جو مروا کے نہیں گھوم گئی. میں نے تو مجھے فقیر سمجھ رکھا میری جوڑی میں. اس نے ادھر میرا نام ادھر سے مجھے چوم کے نا وہ کہتا نہیں میں نے محبت میں آپ کو دی. وہ خیر چلا گیا. میں پھر اپنی جگہ پہ آ کے نا بڑا ہی رویا. میں نے کہا جاؤ چوڑیا، انہوں نے تو تینوں فقیر بنایا سی، آپ ہی نہ کر چڑی. انہوں نے تو تجھے اپنا فقیر بنایا تھا، کتے آپ ہی نہ کر چڑی کہ میں فقیر نہیں. خدا کا واسطہ گولی مارو سیگو شیگو کو، کوئی گوشی گولی نہیں ہے. جس کی آنکھوں میں پخانہ ہو، جس کے مسانے میں پیشاب ہو، جس کے پھیپڑوں میں بلغم ہو، جس کی رگوں میں خون ہو، جو بولے تو منہ سے تھوک گرے، ہیں جی، جو بنا مٹی کا ہو تو کیا ہی کون سی. سبحان اللہ. میں آج تک روتا ہوں کہ میں نے کتنا بڑا موقع گوا دیا. انہوں نے فقیر بنایا اسی لیے بھجوائے گئے، لیکن میں نے خود ہی اٹھ کے انکار کر دیا. ڈاکٹر سلیمان بشوال میں نے فقیر کوئی نکال لو حضرت اس کو. جب حضرت جی جوانوں کی جان لو اس کو، ہم حضرت اس کو اندر ہی نہیں جانے دیں، وہاں پہ رہ جاتا ہے. ہم وہ کیف و مستی کی وہ کیفیت ہی نہیں پیدا ہونے دیتے. نکال جو بھی ہے حضرت اس کو باہر چھوڑ کے آیا کرو. ادھر فقیر بن کے آؤ، جٹ بٹ گجر جو کچھ بھی ہو حضرت اس کو باہر چھوڑ آؤ، دفاع نہیں ہو. ادھر فقیر بن کے آؤ. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اسپیشل جڑے جو نمازی بیٹھے ہو، جس دن تم ادھر فقیر بن کے آؤ گے وہ تمہیں بادشاہ بنا کے سبحان اللہ. یہ جو آج تک ہم خالی پھر رہے ہیں نا، اسی لیے ہم کبھی فقیر بن کے ہی نہیں آئے. یہ تو فقیر بن کے آنا بھائی، ادھر تو کچھ ایسا نہیں چلے گا. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. یہ جو ہم خالی آتے ہیں نا، اسی لیے کہ کبھی فقیر بن کے ہی آئے. جس دن فقیر بن کے آؤ گے، اس لیے حضرت جی اس کو جاننے لو. مجھے اکثر حضرت کہتے ہیں جی حضرت آپ وہ موضوع بھائی کتنے کیوں سنائیے، وہ معراج کیا کوئی ہے موضوع کا کیا بندہ سناتے خاصا دی گل ہم آگے نہیں مناتے. اور میں نے نہیں کبھی معراج بیچی، بلکہ میں نے آج تک وہ موضوع نہیں بیچا.
वो ये ना समझे कि हमें को मौजू बोलने नहीं आते, सुनाइए कि महबूब और मुहिब की मुलाकात है, किसको किसको कोई मिले भी तो सही ना जिसको सुनाए। कोई आखे वारिस शाह नूं अज कबरां विचों बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का तो साडा ते दिल करदा है कि थोड़िए वर्का कोई लभण आइंदे लोग जिन्हां नूं सुनाइए कोई गल, लभदा ही कोई। इसलिए हज़रत जी इसको जाने दो, ये जगह है, इसको जुबान से जाने दो। इकबाल रो पड़ा है जी, पता नहीं 1906 में उसने शेर कहा, 7 में कहा, 8 में कहा, 10 में कहा, 11 में कहा, 12 में कहा, 13 में कहा, 14 में कहा, 15 में कहा, 16 में कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन रोया इकबाल, रो के कहता है खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या। अल्लाह, मैं कहता हूँ मुझे पता है मेरी आवाज़ इकबाल तक नहीं जा सकती, मेरी आवाज़ यहाँ कहीं रह जाएगी, लेकिन चलो मैं अपना दुखड़ा ज़रूर दूंगा। मैं कहता हूँ इकबाल तू हमसे खुश नसीब है, कम से कम तूने वो दौर तो देखा था कि जब कम से कम ज़ुबान पे तो उनका नाम होता था ना, लेकिन मैं 2024 में वो दौर देख रहा हूँ कि ज़ुबान से भी गया। ये आज चंद लोग रह गए हैं, बाकी क्या है, ना आपसे कुछ छुपा है ना हमसे कुछ छुपा है। अगर कोई आया खुशामद करने के इरादे से हो तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा, वो तो कहेगा जी हो सब ठीक चल रहा है माशाअल्लाह कमाल कर दिया जी, मैंने तो ऐसा ईमान देखा ही कहीं नहीं जाके। लेकिन अगर सच बोला जाए तो ना आपसे कुछ छुपा है ना मुझसे कुछ छुपा है, आप हमसे बेहतर जानते हैं, हम आपसे बेहतर जानते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इकबाल तू फिर खुश नसीब था, तूने कम से कम वो ज़माना तो देखा था कि जब ज़ुबानों पे नाम होता था। चल तू कह रहा है दिल में नहीं सिर्फ ज़ुबान में, हम तो हजरत अब वो दौर देख रहे हैं कि अब ज़ुबानों से भी गया है, सारा दिन गुजर जाता है। और जो हम लेने वाले हैं हम भी ज़ारे मतलब वाले हैं। कोई होगा इतने मजबे में बैठा जो उनको उनके लिए याद करता हो, कोई हज़रत नौकरी के लिए पकड़ के तस्वीर लगा हुआ है, ठीक है शरीयत इजाज़त देती है वदउहु खौफन व तमअन, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, लेकिन मैं दर्द रोक रहा हूँ, मैं अपना दर्द सुना रहा हूँ। कोई जनाब किसी के लिए लगा हुआ है, कोई किसी के लिए लगा हुआ है, कोई किसी के, उम्मत ने पकड़ी हुई हैं तस्वीरें, लेकिन पकड़ी काहे को है कि ये काम हो जाए ये काम हो जाए। मैं दुख से कहता हूँ जाओ मतलब के लिए उसको याद किया, लेकिन हाल फिर भी उम्मत का ये है कि अमीरों में सबसे पहला नंबर अब भी उनका ही है। देखो ना 10 दुनिया के अमीर तरीन बंदों की लिस्ट देखो ना, है हमारा नाम उसमें। मुकेश अंबानी है जो बुत परस्त है, उसमें बिल गेट्स है वजीफे पढ़ रहे हैं जी, पैसे आने वाला वजीफा, पैसे बढ़ाने वाला वजीफा, ये वाला वजीफा वो वाला है मेरी ककरे को है मेरी कोई नहीं, ये भी कगले मांगने वाले बैगर और क्या क्या। हम पाकिस्तानी पर टप्पे नहीं लगे हुए, हमारा ग्रीन पासपोर्ट देखते कहते आगे जो मंगना ले साइड पे हो जाओगे सारे, अरे पासपोर्ट आने सारे साइड पे। मैं रोज काम हमारा काम है हजरत भी साइड पे कर लेते हैं, मंगना ले साइड पे हो कहते नहीं वैसे मुंह में, लेकिन मुझे मैं पढ़ लेता हूँ चेहरे ना, उनके चेहरों पे लिखा होता मंगना ले साइड पे हो, कितने आ गए ए लैब नहीं कटे मंगना ले सबको गुजार के ना, फिर हम ग्रीन पासपोर्ट वालों को गुजारते हैं। चलो भाई मांगने वालों बैगर, चलो भिखारियों आ जाओ, तुम भी गुजरो, कुछ भी नहीं है हमारे पास, उसको इधर आने को यार और सोना नाम है। कभी इन कामों से निकल के ना सिर्फ उसका नाम कभी उसके लिए लेके तो देखो यार, सुभान अल्लाह। ये चलो मानचेस्टर के लिहाज से ठीक मजमा बैठा है, लेकिन आप यूट्यूब पे देखते हैं पाकिस्तान में 25-25 हज़ार 20 अहमद भाई बैठे हुए साथ, अल्लाह बड़े बड़े मजमू से बोलने का मौका देता है, स्टेडियम भरा है, ग्राउंड भरा है, मस्जिदें फुल हैं। बड़ा जी पूछा उधर, मैं अक्सर पूछता हूँ, मैं कहता हूँ यार बड़ा मजमा बैठा है, इतने बड़े मजमे में कोई बंदा ऐसा है जिसने कभी वज़ू किया हो, तस्बीह पकड़ी हो, या मस्जिद या घर में मुसल्ले पे बैठा हो और नीयत ही हो आज अल्लाह पाक से और कोई बात नहीं करनी, आज नौकरी की बात नहीं करनी, आज पैसों की बात नहीं करनी, आज औलाद कोई, आज सिर्फ अपने अल्लाह को इसलिए याद करना है कि वो मेरा अल्लाह है। सुभान अल्लाह। तब यहाँ कितने कोई लफ्ज़ जाके ये जगह, ये हमने बड़े बड़े फासले तय कर लिए, यहाँ से यहाँ तक का फासला हमसे तय है।
یہاں 15 سال والے بھی بیٹھے ہیں، 10 سال والے بھی، 20 والے بھی، 25، 30، 35، 40، 45، 50، 55، 60، 65، 70 سارے بیٹھے. کتنے کتنے فاصلے ہم نے طے کر لیے، لیکن یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ ہم سے طے نہیں ہوا. ہم اللہ کو یہاں سے یہاں نہیں لا سکتے، ادھر ہی ہماری امور ہے. اللہ حضور بولے تھا کتنے در سے کہہ رہے ہو، علم بس کری ہو یار، علم بس کری ہو. وہ مجھے بھی اکثر لوگ ملتے ہیں، حضرت صاحب میں تاری کوئی تقریر نہیں چھڑی جڑی میں نہ سنی ہوئے. میں پھر اس کو غور سے دیکھتا ہوں کہ میری تقریر سے تو لیرا کی ہے. اور جی میں نے کوئی ایسا رضا ثاقب صاحب کا بیان نہیں جو نہ سنا ہو. پھر میں دیکھتا ہوں کہ بھائی رضا ثاقب صاحب کے سارے بیانوں میں سے دیا تو نے کیا ہے، نہ تیرے پاس داڑھی ہے، نہ تیرے پاس ٹوپی ہے، پیشانی تیری بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کے حضور جھکتی بھی کوئی نہیں. تو کیا لیا ہے تم نے سارے بیان، سن رہے ہیں بس. حضور بلے شاہ کہتے ہیں علم بس کری ہو یار، اکو الف تیرے درکار، اللہ اللہ سبحان اللہ. علم بس کری ہو یار، اکو الف تیرے درکار، علم نہ آوے وچ شمار، جاندی عمر نہیں اعتبار، علم بس کری ہو یار، اکو الف تیرے درکار. سبحان اللہ. یہی ہے معراج کا نور لبابت. بدر جاؤ گے تو اللہ ہی ملے گا، احد جاؤ گے تو اللہ ہی ملے گا، حنین جاؤ گے تو اللہ ہی ملے گا، خیبر جاؤ گے تو اللہ ہی ملے گا، سبحان اللہ. جاؤ گے تو اللہ ہی ملے گا. ہیں جی، مکہ جاؤ گے تو اللہ ہی ملے گا، مدینہ جاؤ گے تو اللہ ہی ملے گا، کربلا جاؤ گے تو اللہ ہی ملے گا. سبحان اللہ. لاؤ میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ٹریول کرو، سفر کرو، جاؤ بزرگوں کے پاس، جاؤ علماء کے پاس، تو ان سے پوچھو حضرت اللہ ادھر تو پھر اللہ ادھر کیسے آئے گا. میں اکثر حضرت کہتا ہوں، میرے دادا شاہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ کم و بیش 100 سال کے قریب عمر گئی. 2013 میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور 9، 10، 11، 12، 13 بڑے درد والے سال تھے. اکثر رویا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو گرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے مجھے دکان کھولے، لیکن جو سودا لے کے بیٹھا ہوں کبھی مانگنے کوئی نہیں، کبھی مانگے ہی کسی نے. سبحان اللہ. انتظار ہی کرتے رہے کبھی کو آ کے اس کا پتہ پوچھے، انتظار ہی کرتے رہے کبھی کو اس کی محبت مانگے آ کے، مانگے ہی. بڑے لوگ ہیں، کوئی کسی کام کے لیے آیا، کوئی کسی. تو میں پھر اکثر کہتا ہوں سنیوں، یہ تو 2013 کے ایک ولی کا درد تھا، تو پھر اپنے مزار میں داتا صاحب کے درد کا کیا حال، جو یہاں آئے صرف یہ پیغام لے کے تھے. یہاں داتا صاحب کے نہ ننیال نہ ددیال، داتا صاحب یہاں کیا لے کے آئے تھے، پیغام یہ لے کے. شادی نہیں کی، کشو معلوم ہے، شادی نہیں کی. کیوں؟ شادی ہوگی، بیوی آئے گی، بچے آئیں گے، بیوی کو ٹائم دینا پڑے گا، بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا. نہیں نہیں علی چھوڑ شادی کو، یہ بھی ٹائم حضور کی امت کو دے. سبحان اللہ. حضرت ان کے درد کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ جن کے مزار پہ روز لاکھوں لوگ جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے جا کے ان کے مزار پہ یہ نہیں کہا کہ سید علی بن عثمان حجویری آج وہ عطا فرماؤ جڑا معین الدین چشتی حجویری نے عطا فرمایا. کوئی میں حضرت ایک دن پروگرام تھا ہمارا، وہ مزار شریف پورا اس سے بڑا حال ہے اس کا، کھچا کھچ بھرا پڑا ہے. حضرت حسین مزار شریف، پتہ نہیں کدھر سے بات آئی، میں نے بڑی بریک لگائی بات کو، لیکن بات نکل گئی میرے منہ سے. میں نے کہا جی داتا صاحب فرما رہے ہیں بڑا رش، بڑے لوگ ہیں، مسجد بھری ہے، صحن بھرا ہے، مزار پہ بڑا رش، لیکن معین الدین ان میں ایک بھی نہیں ہے. معین الدین ان میں ایک منٹ نہیں. دعا فرماؤ اللہ ہم سب پہ رحم کرتے ہیں، ہمیں طلب عطا کرے. لاؤ ٹریول کرو، پوچھو جا. ویسے تو حضرت ہمارے پیروں کا بھی اللہ ہی وارث ہے، وہ جو ان کا کام تھا وہ تو ان سے ہوا کوئی نہیں. آج کل سونیاں نکال رہے ہیں اندر سے، گولیاں نکال رہے ہیں، چینیں نکال رہے ہیں،
عجیب کا یہ نویں کام آ گیا، نہ کہیں پڑھا نہ کہیں سنا۔ اور بھائی پیر صاحب کا کام اندر سے چینے اور گولیاں نکالنا نہیں، پیر صاحب کا کام ہے اندر سے دنیا کی محبت نکالنا، پیر صاحب کا کام ہے اندر سے بغض نکالنا، پیر صاحب کا کام ہے اندر سے تکبر نکالنا، پیر صاحب کا کام ہے اندر سے کینہ نکالنا، پیر صاحب کا کام ہے اندر سے تسنع نکالنا، پیر صاحب کا کام ہے اندر سے مال کی ناجائز محبت کو نکالنا۔ اگر پیر صاحب سے یہ نہیں ہوا، پیر صاحب اندر سے پورا ٹینک نکال دے، ہم پیر صاحب کو کوئی نہیں مانتے چاہتے، پیر صاحب اندر سے پورا F-16 جٹ طیارہ نکال دے بندے، ہم نہیں مانتے ان کو، کیونکہ یہ معیار ہی نہیں ہے ولایت کا۔ کس نے یہ ولایت کا معیار رکھ دیا؟ ہم تو حضرت جی کسی لحاظ سے حضرت جی ہم چپ تھے کہ اچھا چلو یار جو بھی ہے ٹھیک ہے بھائی، اب ہم تمہاری کوتاہیوں پہ چپ بھی رہے اور تم اوپر سے یہ بھی بولنا شروع کر دو کہ جی ہمیں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اب نہیں پھر ہم چپ رہیں گے، بڑا ہم نے بھی چپ رہ کے دیکھیں گے، نہیں تماشے وہ بابا جی بھی صحیح کہا کرتے تھے، نہ دور دور کتے و مالکانوں پائے گئے ہیں۔ ہم حضرت جی سارا کچھ ہی برداشت کریں، تمہاری داڑیاں کوئی نہیں ہم وہ بھی برداشت کریں، تمہارے وہ ون سونے کپڑے دیکھ کے بھی ہم چپ رہیں، تمہارے عجیب و غریب کام دیکھ کے بھی ہم چپ رہیں، اور تم جا کے حضرت جی یہ بڑوں کو ہاتھ ڈالنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ، یہ ادھر کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ مجھے معاف کرے، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمیں دجال کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ دجال بھائی کسی کو نماز کے لیے تو نہیں کہے گا، دجال کسی کو قرآن پڑھنے کے لیے تو نہیں کہے گا، دجال بھی تو یہی کرے گا نا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ حضرت جی پتھر سے سبزہ اگائے گا، علماء بیٹھے ہوئے پاس۔ دجال کیا کرے گا حضرت جی؟ وہ بغیر بادل کے بارش برسائے گا۔ یہ بالکل نہیں پتر میں یار میرے بچیوں کو اللہ کے ولیوں کے ہم ماننے والے ہیں، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے ولی کی سب سے بڑی کرامت مرید کا مردہ دل زندہ کر دینا۔ سبحان اللہ۔ اسے یہ نہیں ہوا اندر حضرت جی توپیں نکالے، اندر سے ٹینک نکالے، اندر سے جناب جو مرضی نکالے، ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ ہم اسی کو مانیں گے کہ جس کے پاس بندہ بیٹھے اور بندے کے چہرے پہ داڑھی شریف آئے، ہم اسی کو مانتے ہیں جس کے پاس بندہ بیٹھے اور بندے کا دل سر پہ ٹوپی یا امامہ رکھنے کو دل کر پڑے، یہی کمال ہے نا، باقی کیا معاملے عجیب و غریب حضرت جی لگے پڑے ہیں۔ اس لیے ڈھونڈو، بڑے پاک لوگ آج بھی موجود، اللہ پاک نبی علیہ السلام کی امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ بندے ہیں اور قیامت تک حضرت جی بندے آتے رہیں گے، بندے ہیں حضرت آج قیامت تک بندے آتے رہیں گے۔ یہ نکلو حضرت جی، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، اور پھر اللہ کرے وہ وقت آئے کہ لو میں اللہ ہے۔ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ربا میرے حال دا محرم تو، ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو باہر تو، رو کیا ہو گیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں۔ ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم وچ تو ہے۔ سبحان اللہ۔ پورے میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، میں نے اپنے سید سے سنا ہے، فرماتے جب حضرت کا وقت وصال ہے تو ڈاکٹر کو بلوایا گیا، اور وہ ڈاکٹر نے آگے نا وہ کیا وہ کانوں میں لگاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، اسٹیتھوسکوپ کہتے ہیں، وہ اس نے نا حضرت کے سینے پہ رکھا، اس نے اس کو پیچھے کر لیا، اس نے پھر ادھر رکھا پیچھے کر دیا، اس نے پھر پشت پہ رکھا پیچھے کر دیا، وہ جگہ جگہ اس نے نا لگا کے دیکھا۔ اب چیز یہ بات ہی بڑی عجیب ہے بھئی، نئے ڈاکٹر کو آ گئے جگہ جگہ لگا کے دیکھ رہے ہیں، کوئی بندہ بول ہی پڑا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب سینے پہ ہم نے لگاتے دیکھا ہے، پیچھے بیک پہ بھی ہم نے ڈاکٹروں کو لگاتے دیکھے، یہ کیا جگہ جگہ لگا کے دیکھ رہے ہیں؟ اس ڈاکٹر کا بیان تھا، وہ کہتا ہے جہاں رکھتا ہوں اندر سے ایک ہی آواز آتی ہے یہ کوئی لطیفے تو نہیں ہمارے بڑوں نے لکھے، ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو باہر تو، روم تو۔ ہم تو حضرت اس کو یہاں سے یہاں نہیں لا سکتے،
ہم اس کو یہاں سے یہاں حضرت صاحب نہیں لا سکے. جس دن وہ یہاں آ گیا پھر دن ہی وکھرے ہوں گے. ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو ہے باہر تو ہے روم وچ تو ہے کہے فقیر حسین نمانا میرا سب کچھ تو ہے. میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو. سبحان اللہ. اور دیکھو کیا کمال لوگ تھے حضرت. وقت لگ جائے گا اگر سارا پڑھوں گا. جب ادھر باری آئی تو کیا میرا عشق بھی تو ایمان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو. لیکن جب اپنی باری آئی تو سنو پھر حضرت جس مرضی بندے کو چھیڑو کو 1.5 گھنٹہ وہ اپنے قصیدے سنا دے گا. میں ایسے میں ویسے میرے ابو ایسے میرے دادا ابو ایسے میرے ماموں ویسے میری خالہ ایسی میری پپو ایسی. لیکن جب اپنی باری آئی ان کی تو کیا کہتے ہیں میں تے کم تر میں تے کم تر احقر عاجز ادنا. 4 بار حضرت اپنی نفی کی 4 بار اپنے آپ کو چھری پھیری. کون پھیرتا ہے حضرت؟ ہے کوئی ایسا مائیکل آ تو اتنا نیچے آئے جیسے جس مرضی کو چھیڑ کے دیکھ لو حضرت جی 302 بخار ہے سب کو حضرت جی تکبر کا. کون آئے ادھر حضرت؟ لیکن ان کو پتا تھا اس پاک بارگاہ میں اگر بات بنے گی تو ایتھے آگے بنے گی. دیکھو نا حضرت یونس علیہ السلام کیا اس بارگاہ میں عرض کریں. ہمارا عقیدہ ہے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں, فرشتے معصوم عن الخطا ہیں, صحابہ اہل بیت پاک سارے محفوظ ہیں. لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہو کیا عرض کریں لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک. اور جب اپنی باری آئی انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی سوچے بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا. جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آپ کے اور میرے امام اہل سنت مجددین دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا موجہ شریف میں اور عرض کیا کر رہے ہیں. وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کہتے جی دیدار نہیں ہوتا. آنا تو کہتے نہ ہوئے گا جو تو صدا کہے گا میں بھگتنے کو تیار ہوں. آنا کبھی تھے اس لیول پہ آنا. کون آتا ہے اس لیول پہ؟ کسی کو عبادت کا غرور ہے, کسی کو اپنے عمروں کا غرور ہے, کسی کو اپنے حج کا غرور ہے, کسی کو اس بات کا غرور ہے جی مسجد میں ہی چلا رہا ہوں, کسی کو کسی بات کا غرور ہے. آؤ نا کوئی اس لیول پہ. کون کہتا ہے دیدار نہیں ہوتا؟ ہاں ہمارے بڑے کہہ کے گئے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا کہیں عاشق نیاز کی صورت سینہ بریاں دل جلا دیکھا کہیں ممکن ہوا کہیں واجب کہیں فانی کہیں بقا دیکھا. کون کہتا نہیں ہوتا جی؟ لیکن اس لیول پہ کون آئے تھے؟ کون اپنے آپ کو کہے میں تے کم تر میں تے. ہم تو بات ہی تو نہیں ماشاء اللہ ہر دوسرے مہینے مدینہ پاک میں ہم تو بات ہی تو شروع کرتے ہیں. اللہ حضرت جی ہمیں بات نہیں سمجھ آئی. 2 سال انہوں نے ہمارا داخلہ ادھر بند کر دیا تاکہ جس کے سینے میں سریا آیا ہوا ہے نا کہ جی سوڈا جدو دے کرتا سی ٹوٹ جاتا ان کو کوئی شرم آ جائے تھوڑی سی, لیکن ہمیں پھر بھی کوئی نہیں آئی ہے. 2 سال حضرت انہوں نے ہمارا بند کیا. یا بالکل نہ سمجھیے گا کہ محمد بن سلمان نے بند کیا تھا. وہ کون ہوتا ہے بند کرنے والا؟ اس کا گھر ہے کہ وہ بند کرے گا. سبحان اللہ. وہ کون ہے بند کرنے والا؟ میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا. وہ کون ہے بند کرنے والا؟ ہمیں تو نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان عقیدہ دے گئے تھے. آپ نے ابرہا سے کہا ابرہا میرے اونٹ واپس کر. ابرہا آگے سے کہنے لگا عبد المطلب میں نے تو اونٹ اس لیے پکڑے تھے کہ لڑائی کی ابتدا ہو تو بات بنے لڑائی والی. تو مجھے تو یہ تھا کہ آ کے
تم بیت اللہ کے حوالے سے تم مجھ سے گفتگو کرو گے کہ ابرہا نہ کر، چلا جا واپس، بتا کیا کرنا ہے، لیکن آپ بیت اللہ کی بات ہی کوئی نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں میرے اونٹ واپس کر۔ فرمایا میرے اونٹ واپس کر، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، جس کا گھر ہے وہ جانے، تو جانے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے خیال میں یہ کرونا والے دن محمد بن سلمان نے من کیا؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ بندے بنو، یہ تمہاری گردنوں میں سریے آئے ہوئے ہیں نا کہ تو دل کرتا سی تر جانا، میرا جب دل کرتا میں چل، خدا کا خوف کھا، تو بھائی کون ہے تو چلا جائے گا؟ یہاں تو حضرت جی چھوٹا سا بندہ کو امیر آدمی ہو، اس کی اجازت کے بعد اس کے گھر کوئی نہیں آ سکتا، تو کون آتا بھائی؟ تیرا جب دل کرتا تو چلا جاتا ہے۔ 2 سال میں حضرت جی سزا دی انہوں نے کہ شاید ان کو کوئی عقل آ جائے، لیکن سامنے کوئی نہیں، جس کو چھیڑو اس کے پاس یہی داستان، بڑی ماشاء اللہ کون ادھر آئے، میں تے کم تھا، میں تے کم تک آج حدنا لا شیء لا امکان، کون آئے؟ کوئی نہیں آتا۔ یہ نماز 7:30 ہے، بس آخری بات یہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ عید کا دن تھا اور وہ حضرت عیدگاہ میں تشریف فرما تھے، تو لکھا ہے کہ عیدگاہ کے باہر ایک مجذوب کھڑا تھا اور وہ ہر آنے والے سے نا یہی سوال کرتا ہے، سائیں عید قدم، سائیں ادھر سٹائل ہے نا، وہ سب کو سائیں کہتے ہیں، یہ تقریباً ملتان سے شروع ہو جاتا ہے سائیں، اور یہ حضرت جی حیدرآباد تک چلتا ہے، گھوٹکی، سکھر، لاڑکانہ، سب سائیں ہیں ادھر، اور بڑے ادب والے لوگ ہیں، تو وہ سارے سائیں کہتے ہیں سب، اس لیے وہ جو عید کی نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں نا، سب کو پوچھ رہے ہیں سائیں عید قدم، تو سوال ہی بڑا عجیب تھا، عید کا دن ہے، عید گاہ ہے، لوگ عید پڑھ کے نکل رہے ہیں، اور پھر بھی کوئی بندہ پوچھے سائیں عید قدم، تو سارے اس کا مذاق اڑاتے جا رہے ہیں۔ خیر کسی نے جواب دے ہی دیا، اس نے کہا سائیں تے کو نہیں پتا آج تعین ہے، بھائی تجھے نہیں پتا آج ہی کا تو دن ہے، تو کیا سوال کر رہا ہے؟ لیکن حضرت جی جس جواب کا اس کو انتظار تھا نا، وہ ابھی اس کو نہیں مل رہا، اس لیے وہ ہر آنے والے سے پوچھتا ہے سائیں عید قدم، کوئی جواب دے رہا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ وہ لکھا ہے سب سے آخر پہ نا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس نے حضرت سے بھی سوال کیا، کہتا ہے سائیں عید قدم، تو آپ نے آگے سے فرمایا یار ملے جزا، جس دن یار ملے گا اس دن عید ہوگی۔ اسی جواب کا اس کو انتظار تھا، سیدھا دل پہ تیر لگا، اور جو اندر کا درد تھا حضرت وہ آنکھوں کے راستے بہ نکلا، اور پھر وہ رو کے نا پھر پوچھتا ہے، کہتا ہے سائیں یار ملے قدم، کہ حضرت یار کب ملے گا؟ میں اکثر کہتا ہوں حضرت ایک لٹا قافلہ بیٹھا ہے، ان کے پاس سب کچھ لٹ چکا ہے، اور دکھ یہ ہے کہ ہمیں دکھ ہی کوئی، سبحان اللہ۔ وہ یار کو دیکھنے کی چاہت ہے کسی کے پاس؟ سب لٹا بیٹھے ہیں حضرت، ایک بیوی، چند بچے، ایک نوکری، ایک گاڑی، پھر مکان، سارے بڑے خوش ہیں، لٹا قافلہ بیٹھا ہے، سب لٹ گیا ہے کسی کو شوق یار کو دیکھنے؟ ہے کوئی کسی کو شوق یار کو دیکھنے؟ اقبال تو دہائیاں دیتا رہا، ہم تو ماہر بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، کوئی سرگی اٹھتے ہی نہیں، کسی کو شوق ہی نہیں، سارے سوئے پوئے پڑے رہتے ہیں، کسی کو ہم سے ملنے کا شوق ہی نہیں رہا۔ اقبال نے نہیں رو کے کہا تھا، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف عیاں۔ سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے رات کا وقت تھا، دنیا داروں کی رات اور ہوتی ہے، اللہ والوں کی رات اور ہوتی ہے، وہ اللہ والی تھی، سینے میں جوش مار رہا تھا، نہیں رہ گیا اپنے سین میں کھڑی ہو کے اونچی اونچی کہہ رہی تھی ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ وہ سارے محلے والے اٹھ گئے، انہوں نے سمجھا شاید حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہے، عورت ذات ہیں، وہ کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھ رہی، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کہ شاید سے ان کے کو پانی لا دے۔ سارے محلے والوں نے برتن دیے اور حضرت رابعہ کے لیے پانی لینے چلے گئے۔ جو پانی لے کے واپس آ رہے تھے نا، تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واشرین میں سے تھے،
انہوں نے روک لیا، فرمایا کدھر جا رہے؟ وہ سب نے عرض کی حضور حضرت رابعہ اونچی اونچی پکار رہی ہیں، ہائے پیاس ہائے، ان کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں، آپ روک لیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو تمہارے اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، یہ اس کی دید ہی سے بجھے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب ماشاءاللہ بڑا خوبصورت یہ آپ کا لگا ہوا ہے، اللہ کے گھر کے حسن میں اضافہ کر رہے ہیں، لیکن کو بڑا بھی پہلوان ہوئے گا نا، میں کہوں گا کہ جس کے اعصاب بڑے ہی مضبوط ہیں، میرے خیال سے چلے میں بڑی لمبی چھلانگ مارتا ہوں کہ حد میرے خیال سے 1.5-2 منٹ کے بعد اس کو ایسے کرنا پڑے گا، لیکن پتہ ہے رجی جنت میں جب اللہ کے دیدار کا عالم تو کیا سبحان اللہ، جب حجاب اٹھیں گے اور جتنے بھی وہ شاخ ہیں وہ اللہ کے دیدار میں محو ہوں گے۔ سونے پاک محبوب فرماتے ہیں 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی اپنی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عید قدا، فرمایا یار ملے جدا، پھر رو کے پوچھتا ہے حضور یار ملے قدا، آپ نے فرمایا یہ نفس مرے جدا، یہ جب تیرے اندر کا تکبر یہ ختم ہو جائے گا، جب تو اپنی ہستی مٹا ڈالے گا، پہلے میں تھا ہری نہ، پہلے میں تھا ہری نہ، اب ہری ہے میں نہ، فرمایا یہ وہ نفس مرے جدا، فرمایا جب یہ نفس مر جائے گا نا تیرے اندر کا یہ کتا گندا پلید یہ پھر تجھے یار ملے گا۔ وہ اور ہوا، پھر وہ رو کے اس کرتا ہے حضور یہ وہ نفس مرے قدا، حضور کنوں مرے گا؟ آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور یہ فرماتے ہوئے چلے گئے یار چاہے جدا، جب یار چاہے گا، یار تو چاہتا ہے جی کوئی سائے کسی نے شوق ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت جی یہی معراج ہے، یہی جب تو اس لیول پہ آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تینوں دیکھنا ہے، فرمایا لن ترانی، یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، میں نے تو نہیں دیکھ سکتا، اور جب اپنے محبوب کی باری آئی تو پھر کیا بنا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، ہم تو مائل کوئی سائے راہ دکھلائے، کوئی راہ روی، ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو باہر روم روم بچ تو، یہ میں بس آخری میرا دل احتیاط ہوئی ہے، یہ کشف المحجوب داتا صاحب کی عبارت ہے، عبارت تو چلو میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ عربی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی مرید تھا، تو اس نے ایک دن آپ سے عرض کی کہ شیخ اگر اجازت دیں تو میں حضرت بایزید کی زیارت کا پرانے پیر دے دیتے تھے، پرانے بھیجتے تھے، وہ خود بھیجتے تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ امیر خسرو کو خود حضرت کلندر کے پاس، کلندر صاحب کے پاس بھیجا، پہلے نیچے منع کر بھائی جی کو بھائی آئے تو ان کا تو ڈر ہو جائے لے کے دسے کو مریض سا ڈر جی کو بچارا ہے ہی میرے ورگا ہے تو انہیں پتا کیا تو پھر اس لیے پیر کہتے ہیں تو کافر ہو جائے گا تو کسی اور کے پاس گیا تو خارج، بڑے لوگ تھے، فرمایا جاؤ کر کے آؤ یار، وہ حضرت گستام آیا حضرت بایزید کے پاس، وہ لکھا حضرت بایزید اپنے حجرے میں، اس نے آ کے نا وہ دستک دی باہر، آپ نے اندر سے پکار کے فرمایا، آپ نے فرمایا کون ہے اور کیا چاہتا ہے، تو وہ باہر سے ناز کرتا ہے حضرت میں جناب ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید ہوں اور میں حضرت بایزید کی زیارت کے لیے آیا، تو آپ اندر سے فرمانے لگے اے میرے بھائی مجھے بھی زمانہ ہو گیا بایزید کو ڈھونڈتے ہوئے، کبھی مل گیا تو بتا دینا، ربا میرے حال دا محرم اندر تم باہر روم روم بچ
کہے فقیر حسین نے مارا سبحان میں اللہ. نہیں سب. پھر میرے امام بھی کیا کہا؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سبحان اللہ. دل میرے امام فرما رہے ہیں ہم اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جو دل ان کو یاد نہیں. اس لیے جی بولنے کو بہت کچھ ہے، وقت ہو گیا، بس ہاتھ جوڑ کے ایتھے بھی اللہ اور پھر ایتھے بھی محنت کرو گے آئے گا. اس کی جگہ ہی ہے، وہ تو کہیں نہیں سما سکتا، بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.